بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم کر رہے ہیں 9ویں اور 10ویں جماعت کی اردو لازمی کا 5واں لیسن نظریہ پاکستان۔ اس کے مشقی سوالات کریں گے، مصنف کا تعارف، خلاصہ اور مرکزی خیال ہوگا۔ چلتے ہیں اپنے لیسن کی طرف۔ سوال نمبر 1 ہے، نظریہ پاکستان کا مفہوم مختصراً بیان کیجیے۔ پہلے حوالہ سوال لکھیں گے۔ یہ سوال ہماری اردو کی کتاب کے سبق نظریہ پاکستان سے لیا گیا ہے۔ اس کے مصنف ڈاکٹر غلام مصطفیٰ خان ہیں۔ پھر جواب ہے، نظریہ عام طور پر کسی بھی ایسی سیاسی، سماجی یا معاشرتی تحریک کو کہتے ہیں جو کسی بھی قوم کا مشترکہ نصب العین ہو۔ جیسا کہ پاکستان جب بنانا چاہتے تھے مسلمان بر صغیر کے، تو انہوں نے اپنی سیاسی تحریک شروع کی تھی اور سب نے مل کر ان سب یعنی مسلمان قوم کا مشترکہ جو نصب العین تھا پاکستان بنانا تھا، تو انہوں نے سیاسی جو تحریک شروع کی تو وہ نظریہ پاکستان کہلاتا ہے۔ تو نظریہ پاکستان سے مراد مسلمانوں کا وہ تصور ہے جس کی بنیاد یہ ہے کہ مسلمان ہندوؤں سے الگ قوم ہے، اور اس کے مطابق پاکستان کے قیام کا مقصد ایک ایسی ریاست کی تشکیل تھا جو اسلامی اصولوں کے مطابق ہو۔ نظریہ پاکستان در حقیقت نظریہ اسلام کا دوسرا نام ہے، یعنی نظریہ اسلام ہی دراصل نظریہ پاکستان ہے۔ پھر ہے سوال، شاہ ولی اللہ کی تحریک کا مقصد کیا تھا؟ تو حوالہ سوال لکھیں گے، پھر جواب ہوگا۔ شاہ ولی اللہ کی تحریک کا مقصد حضرت مجدد الف ثانی کے مشن کو آگے بڑھانا تھا، اور ساتھ ہی غیر اسلامی رسوم و رواج کا خاتمہ کرنا، مسلمانوں کی اخلاقی اور معاشرتی برائیوں کو دور کرنا، مسلمانوں میں فرقہ پرستی کا خاتمہ کرنا اور اسلام کی صحیح تعلیمات کو پھر سے رائج کرنا تھا۔ ہندوستان میں ہندوؤں کے ساتھ مل کر رہنے سے مسلمانوں میں بہت سی غیر اسلامی رسوم و رواج آ گئی تھیں، تو شاہ ولی اللہ ان چیزوں کو ختم کرنا چاہ رہے تھے کہ مسلمانوں سے ایسی رسم و رواج کو ختم کریں جو کہ انہیں ان کے اخلاق اور ان کے ایمان کو متاثر کر رہی ہیں، تو صحیح تعلیمات کو پھر سے رائج کرنا چاہتے تھے وہ۔ پھر سوال ہے، سر سید احمد خان کا ہندو اور مسلمان قوموں کے بارے میں کیا نظریہ تھا؟ تو جواب ہے، سر سید احمد خان ہندو اور مسلمان قوموں کے بارے میں یہ نظریہ رکھتے تھے کہ یہ دونوں علیحدہ قوم ہیں اور دونوں کی ثقافت اور تہذیب علیحدہ ہے۔ سر سید نے مسلمانوں کو کانگریس میں شامل ہونے سے بھی روکا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ ہندو کبھی مسلمانوں کے ہمدرد نہیں ہو سکتے۔ سوال ہے، کانگریس کا اصل مقصد کیا تھا اور مسلم لیگ کا قیام کیوں عمل میں آیا؟ تو جواب ہے اس کا، بظاہر کانگریس کا مقصد ہندوستان کی تمام قوموں کو متحد کرنا اور ان کو حقوق دلانا تھا، لیکن اصل میں اس کا مقصد صرف ہندوؤں کے حقوق کا تحفظ کرنا تھا اور مسلمانوں کو نقصان پہنچانا تھا۔ کانگریس نے نہ صرف مسلمانوں کو معاشی طور پر کمزور کیا، بلکہ انہوں نے اردو کے مقابلے میں ہندی رائج کرنے کی بھی کوشش کی۔ کانگریس کے جانبدارانہ رویے کی وجہ سے مسلمانوں نے 1906 میں اپنی ایک علیحدہ سیاسی جماعت مسلم لیگ قائم کی، اور یوں مسلم لیگ کا قیام عمل میں آیا۔ یعنی کانگریس کے جانبدارانہ رویے کی وجہ سے مسلم لیگ کو بتایا گیا تھا، جو وہ ہندوؤں کی طرفداری زیادہ کر رہی تھی۔ پھر یہ سوال، دنیا میں قومیت کی تشکیل کے 2 بنیادی نظریے کون کون سے ہیں؟ تو جواب ہے، دنیا میں قومیت کی تشکیل کے 2 بنیادی نظریے ہیں۔ ایک قومیت کا نظریے کی بنیاد مغربی مفکرین نے رکھی ہے۔ ان کے نزدیک قوم خاندان، نسل اور وطن سے بنتی ہے، اور دوسری قومیت کی بنیاد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھی ہے، جو کہ ایک نظریے، ایک عقیدے اور ایک کلمے کی بنیاد پر وجود میں آتی ہے۔ اسی لیے اس میں ہر قومیت، ہر نسل، رنگ اور ہر خطے کے لوگوں کے لیے جگہ ہوتی ہے۔ تو جو 2 بنیادی نظریے ہیں، ایک تو مغربی مفکرین کا ہے، جو کہ ان کا نظریہ ہے کہ قوم خاندان، نسل اور وطن سے بنتی ہے، اور دوسرا ہمارے نبی پاک کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتایا ہے کہ قوم کس چیز سے بنتی ہے، ایک نظریے، عقیدے اور کلمے کی وجہ سے ایک قوم بنتی ہے۔ اس لیے اس بنیاد پہ کسی بھی ملک، کسی بھی رنگ نسل کے لوگ مسلمان قوم میں شامل ہو سکتے ہیں، جبکہ جو مغربی مفکرین کے حساب سے جو قوم ہے اس میں دوسرے لوگ شامل نہیں ہو سکتے۔
اگر وہ ایک خاندان سے تعلق رکھتے ہیں یا ایک نسل سے یا ایک وطن سے تو اس میں دوسرے وطن کے لوگ شامل نہیں ہو سکتے یا دوسری نسل کے لوگ۔ پھر ہے سبق کا خلاصہ لکھیں، تو سب سے پہلے تعارف لکھیں گے، چھوٹا سا تعارف ہوگا مصنف کا۔ ڈاکٹر غلام مصطفیٰ خان جبل پور ہندوستان میں پیدا ہوئے۔ آپ ایک بڑے عالم، محقق، مصنف، ماہر تعلیم اور ایک عظیم رہنما تھے۔ آپ کو اردو، ہندی، فارسی، عربی اور انگریزی زبانوں پر عبور حاصل تھا۔ حکومت پاکستان نے علمی اور تصنیفی خدمات کی وجہ سے آپ کو ستارہ امتیاز سے نوازا۔ آپ کی تحریر کردہ کتابیں پاکستان کی جامعات میں پڑھائی جاتی ہیں۔ ڈاکٹر غلام مصطفیٰ خان کا انتقال 2005 میں حیدرآباد میں ہوا۔ پھر خلاصہ لکھیں گے، ہندوستان میں مسلمانوں نے 1000 برس سے زیادہ حکومت کی، لیکن اکبر کے دور حکومت میں ہندوؤں کے بہت زیادہ عمل دخل کی وجہ سے اسلامی رسوم و رواج سے دور ہو گئے، جس کی وجہ سے حضرت مجدد الف ثانی کو بغاوت کرنی پڑی۔ آپ نے اسلام کی سربلندی کے لیے ہر طرح کی تکلیفیں جھیلیں اور آپ کی قربانیوں کی وجہ سے ہی اورنگزیب عالمگیر اسلام کا سپاہی بنا، لیکن بعد میں مسلمانوں کی حکومت کمزور ہوئی اور انگریزوں نے ان سے حکومت ہتھیا لی اور مسلمانوں پر ظلم و ستم کی انتہا کر دی۔ ایسے میں سر سید احمد خان نے مسلمانوں کو تعلیم کے زیور سے آراستہ کرنے کی کوشش کی۔ جب 1885 میں ہندوؤں نے کانگریس کی بنیاد ڈالی، اس وقت سر سید احمد خان نے مسلمانوں کو کانگریس میں شامل ہونے سے منع کیا۔ کانگریس کا بظاہر مقصد یہ تھا کہ وہ تمام قوموں کا تحفظ چاہتی ہے، لیکن بعد میں معلوم ہوا وہ صرف اپنے حقوق کا تحفظ چاہتے ہیں۔ انہوں نے نہ صرف مسلمانوں کو کاروبار سے محروم کیا، بلکہ انہوں نے مسلمانوں کی مشترکہ زبان اردو کے مقابلے میں ہندی رائج کرنے کی کوشش کی۔ ساتھ ہی انہوں نے مسلمانوں کو ہندو بنانے کے لیے شدی تحریک شروع کی اور مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے سنگٹن تحریک بھی شروع کی۔ شدی تحریک یہ تھی کہ ان کا کہنا تھا کہ جو بھی مسلمان ہوئے ہیں بر صغیر میں، وہ کیونکہ ہندو یا سکھ سے مسلمان ہوئے ہیں تو ان کو واپس وہی ان کا مذہب، پرانا مذہب پہ لے جایا جائے گا اور انہیں دوبارہ ہندو بنایا جائے گا۔ اور جب مسلمانوں نے اس کی مخالفت کی تو انہیں ختم کرنے کے لیے سنگٹن تحریک بھی شروع کر دی تھی۔ پہلی جنگ عظیم میں ترکوں کو جب اتحادی افواج کے ہاتھوں شکست ہوئی تو انگریزوں نے ان کے ملک کو توڑنے کا منصوبہ بنایا۔ اس سازش کے خلاف ہندوستان میں تحریک خلافت شروع ہوئی۔ 1928 میں نہرو رپورٹ شائع ہونے کے بعد مسلمانوں کو اندازہ ہو گیا کہ ان کی تہذیب، ان کا دین اور معاشرہ سب ہندوؤں سے مختلف ہے، اس لیے ان کا ہندوؤں کے ساتھ رہنا مشکل ہے۔ چنانچہ 1930 میں مسلم لیگ کے اجلاس میں علامہ اقبال نے مسلمانوں کے لیے ایک علیحدہ وطن بنانے کی تجویز پیش کی اور نظریہ پاکستان پیش کیا۔ نظریہ پاکستان میں اسلامی زندگی اور قدروں کا تصور بنیادی حیثیت رکھتا ہے۔ نظریہ پاکستان کا مقصد صرف ایک اسلامی حکومت قائم کرنا نہیں تھا، بلکہ اسلامی تعلیم کی ترویج کرنا تھا۔ ہندوؤں نے مسلمانوں کے علیحدہ وطن کے خلاف بہت کوشش کی، لیکن مسلمانوں کے اتحاد کی وجہ سے 14 اگست 1947 کو پاکستان وجود میں آ گیا۔ نظریہ پاکستان کا مقصد پاکستان کو ایک اسلامی اور فلاحی مملکت بنانا ہے۔ اس لیے ہمارا جینا مرنا پاکستان کے لیے ہونا چاہیے اور ہمیں تمام پاکستانیوں کی فلاح و بہبود کی کوشش کرنا چاہیے، کیونکہ اسی سے ہم نظریہ پاکستان کو فروغ دے سکتے ہیں اور پاکستان کو توانا اور مستحکم بنا سکتے ہیں۔ مرکزی خیال ہے سبق کا۔ اس سبق کا مرکزی خیال یہ ہے کہ جب بھی مسلمانوں پر برا وقت آتا ہے یا ان کے مذہب پر ضرب پڑتی ہے تو وہ کافروں کے خلاف اٹھ کھڑے ہوتے ہیں اور اپنے سامنے آنے والی دشواریوں کو اہمیت نہیں دیتے اور اپنے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے اپنی جان بھی قربان کرنے کے لیے تیار رہتے ہیں، جس طرح انہوں نے پاکستان کو حاصل کرنے کے لیے ہر طرح کی قربانیاں دیں اور ہر مشکل میں سینہ سپر رہے۔ اپنے دوست کو خط لکھیے جس میں بتائیے ہمیں نظریہ پاکستان کے تحفظ کے لیے کیا کرنا چاہیے۔ خط ہے امتحانی مرکز 2 جولائی 2023۔ پیارے دوست، السلام علیکم۔ امید ہے تم خیریت سے ہوگے، میں بھی یہاں خیریت سے ہوں۔ تمہارا خط ملا، پڑھ کر بہت خوشی ہوئی کہ تم اپنے اسکول کے تقریری مقابلے میں حصہ لے رہے ہو اور نظریہ پاکستان کے بارے میں جاننا چاہتے ہو۔ تم جانتے ہی ہو کہ ہمارے بزرگوں نے کتنی قربانیاں دے کر ایک طویل جدوجہد کے بعد پاکستان حاصل کیا، اور پاکستان کی تشکیل کے پیچھے اصل میں نظریہ پاکستان موجود تھا۔ نظریہ پاکستان سے مراد یہ ہے کہ مسلمان ہندوؤں سے علیحدہ قوم ہے جن کے رسم و رواج ہندوؤں سے علیحدہ ہیں۔ پیارے دوست، نظریہ پاکستان کا مقصد پاکستان کو ایک
اسلامی اور فلاحی مملکت بنانا ہے، اس لیے ہمیں کوئی ایسا قدم نہیں اٹھانا چاہیے جس کی وجہ سے خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہمیں شرمندہ ہونا پڑے۔ ہمیں قومی مفاد کے سامنے ذاتی مفاد کو دل سے نکال دینا چاہیے اور اپنی سیرت و کردار کو اسلامی تعلیمات کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کرنا چاہیے، کیونکہ اسی طرح ہم نظریہ پاکستان کو تحفظ دے سکتے ہیں۔ امید ہے تم میری باتوں پر عمل کرو گے اور ایک اچھے پاکستانی بنو گے۔ اچھا، مجھے اجازت دو، گھر میں سب کو میرا سلام اور دعا کہنا۔ فقط تمہارا دوست الف ب ج۔ پھر ہے سوال نمبر 4، درج ذیل درست جواب پر صحیح کا نشان لگائیے۔ اسلام کی سربلندی کے لیے کھڑے ہوئے، یہ نمبر 2 ہے حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ۔ پھر ہے ہندوؤں نے اردو زبان کے مقابلے میں قائم کی ہندی زبان۔ پھر ہے پہلی جنگ عظیم چھڑ گئی 1914 کو۔ پھر نظریہ پاکستان کا مقصد ہے اسلامی و فلاحی مملکت بنانا اور ہمارا جینا مرنا ہونا چاہیے پاکستان کے لیے۔ پھر ہے درج ذیل مثالوں پر غور کیجئے، تم اچھے بھلے پڑھے لکھے آدمی ہو، کوئی ڈھنگ کا کام کرو، وہ اچھا خاصا امیر آدمی ہے پھر بھی اپنی غریبی کو روتا رہتا ہے، دونوں بھائیوں میں بس 19-20 کا فرق ہے۔ ان فقروں میں واوین کے درمیان الفاظ روزمرہ کی مثالیں ہیں، یہ روزمرہ کہلائے جاتے ہیں۔ اب آپ ذیل کے فقروں کو روزمرہ کے مطابق درست کیجئے۔ لگتا ہے اب اس شہر سے ہمارا پانی دانہ اٹھ گیا ہے، تو یہ لگتا ہے اب اس شہر سے ہمارا دانہ پانی اٹھ گیا ہے۔ ارے بھائی بہت دنوں بعد نظر آئے، کیا چال حال ہے؟ ارے بھائی بہت دنوں بعد نظر آئے، کیا حال چال ہے؟ بڑی دوستی تھی دونوں میں لیکن آج کل کچھ بنن ہے، بڑی دوستی تھی دونوں میں لیکن آج کل کچھ انبن ہے۔ یہ تھا ہمارا لیسن نمبر 5، نظریہ پاکستان۔ امید ہے آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔